اے گٹھڑی رکھ کے نا تے مائی مکے دی گلی چ بیٹھی تے جیڑا گزرے آکھے وے پتر ہے گٹھڑی چکاویں او جاہل قوماں اجڑ قوماں مائی بڑے گھوری پا کے تے غصے نہ ویکھ کے گزر جاون شام ہوئی تے مائی بڑے غصے نہ کوس کے کہن لگی وے سویر دی بیٹھی ہاں وے کسے گٹھڑی بھی نہیں چکائی وے کتنے بھڑے ہوئے وے تسی مائی جھڑکاں پہ مارے تے اچانک او سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک سونے جے مڑیا تے مائی دے چہرے تے نگاہ پئی تے مائی آواز دے کے نا دھکے نالی منہ چوں نکلیا تے مائی کہندی ہے وے سونیا میرے نبی خرامہ خرامہ ٹرے ٹرے مائی دے قریب آئے تے بڑا مٹھا جا بول کے نا تے حضور فرماتے ہیں جی اماں جی مائی کہنے لگی جی آ گٹھڑی چکایو اے میرے بل بیکھو میرے نبی نے اے انج کر کے گٹھڑی اٹھا کے نا تے مائی دے سر تے نہیں اپنے سر اپنے سر اقدس سے رکھ کے تے مٹھا جا بول کے فرمایا اماں جی کتھے جانا ہے تے مائی کہنے لگی نہیں نہیں تسی میں نے چکا دیو جی میں چلی جاواں گی مسکرا کے فرمایا اماں جی اساں کدے راج نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں میرے نبی نے فرمایا تے مائی کہنے لگی جی اے مکے دے نال میرا پیکیاں دا گاؤں ہے تے اوتھے جانا ہے ہن حضور اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے میرے نبی دی ٹور ویکھی جا راستے چ نا مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں تے نبی پاک فرماتے نے اماں جی کتھے چلے ہو حضور نے پوچھا تے مائی ہو گئی شروع مائی کہنے لگی میں سونیا کی دسا جدو جوان سے شادی ہوئی مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہے ہن سنیا مکے کے جادوگری آ گیا ہے پترا سنیا ایڈا میٹھا بول دے گلا گلا جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے سنیا ایڈا سونا نو ویکھ کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے کہن لگی سنیا نو ویکھ کے لوگ اپنے ماپے قربان کر دیندے نے پتر قربان کر دیندے نے میں سنیا نو ویکھ کے لوگاں دے ایمان بدل گئے نے میں تے ڈردی مکہ چھڈ کے ٹر چلی کدھرے متھے نہ لگ جائے ان وڈیری عمرے اپنے پیو دادے دا دین کیویں چھڈ دیواں او دے آکھے لگ کے اپنے بتاں نوں کیویں چھڈ دیواں میں تے مکہ ہی چھڈ کے ٹر چلی ادھر مائی دا پنڈ آیا نبی کریم دے بوئے چ گٹھڑی رکھ کے ٹر پئے تے مائی آواز دے کے کہن لگی وے سونیا تے ذرا ٹھہر جاؤ کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے ذرا جاندی واری ماں دی نصیحت سنی جاؤ مڑ کے فرمایا جی اماں جی کہن لگی وے سونیا اس جادوگر دے متھے نہ لگی او دی آنکھیں لگے گزرے اپنے ماپے نہ چھڑ دیویں اپنا دین نہ چھڑ دیویں میرے آقا مسکران دے جا رہے آواز دے کے کہن لگی وے سونیا تے جاندی وار دس جاؤ قدم ملن جی کرے کتھے آواں فرمایا اماں جی مکے ہی آ جایا جے مائی دیاں اکھاں وچ اتھرو نے رو کے کہن لگی وے سونیا جاندی واری دس جا ہوندے کون میرے کریم نے مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڈ آئی اسی اوئی محمد ہونے محمد ہونے مائی کہن لگی وے سونیا او تو ہے اکھے اماں جیوں میں ہی ہاں تے مائی تڑپ کے کہن لگی پھر سونے تر مڑ واپس آئی حضور آئے تے مائی کہن لگی گٹھڑی چوکو تے جتھے چلے منو نال لے جا میرے آقا نے گٹھڑی اٹھائی تے مائی پیچھے پیچھے تے میرے نبی اگے اگے بڑ مکھے آگے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایک دن نبی پاک مدینہ دی مسجد نبی جو بیٹھے صحابہ کرام تشریف فرما صحابہ کے بار تشریف فرما رہے ایک مدینہ دی پاگل مائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا او مسجد نبی دا دروازے کھلو کے نا تے تیرے تے میرے نبی نو اشارے پہ کرے تے میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے ملکان دے وفد آ کے بیٹھے میرے نبی صحابہ نل دیگر ملکان دے وفود نل ملاقات کر رہے تے میٹنگ بڑی اہم تے مائی وڈیری تے پاگل اشارہ پہ کرے
میرے نبی اٹھ کے مائی دے کول چلے گئے سارے صحابہ نال مائی ہاتھ پڑھ کے کہہ دی میری گل سنیا جے مائی نے پکڑیا تے میرے نبی نو مدینے دی گلی چلیا کہ پھری جاوے تے گلاں سنائی جاوے نہ مائی چھڑ دیئے تے نہ حضور ہاتھ چھڑاندے نے سورا دن گزر گیا تے مائی چھڑے نہ تے حضور چھڑاندے ہی نہیں شام ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی دیاں گلاں مک گئیاں مائی تھک گئی تے آپ ہی نبی پاک دا ہاتھ چھوڑ کے مائی آپ ہی ٹر پئی تے نبی پاک پکار کے فرمان لگے اماں جی یہ کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینے دی جڑی گلی جو بلاؤ گے محمد اسے گلی چی آ جائے گا پیر سرکار جی عیسیٰ تے اے انج کر کے ٹھوکر مار کے کہندے سن قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال تے مردے اٹھ کے بہ جاندے سن پر جدو کملی والے قبر چ ہونا نا تے حضور دی آمد طیبہ ہونی ہے تے مردیاں آپ ہی قبر چ استقبال ہی اٹھ کے بہ جانا ہے ساڈا ماہی آئے تے اساں تے اوتھے بھی کہنے سونے تیری حضرت پیر غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ آپ دیکھو ایک بندہ آیا تو انہیں آکھا میں راہ بھول گیا تو میں نے راہ بکھائیو فرمایا کتھے جانا ہے کہنے لگا میں کروڑ جانا ہے غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ فرما دینے کروڑ جانا ہے کہ توڑ چھڑا وہاں وہ کہنے لگا جی توڑ ہی چھڑا بابا جی فرمان لگے اکھ بند کر انہیں آکھا بڑا حیرانگی والا بابا ہے اکھ بند کر کے راہ بکھاندہ ہے انہیں اکھ بند کی تھی بابے اللہ بھی ضرب لگا کے فرما اکھ کھول انہیں اکھ کھولی کہ سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے وہ کہنے لگا بابا جی میں ایتھے تے نہیں سی جانا فرمایا میں توڑ چھڑ چلیا میں انہوں ہی جاننا میں انہوں ہی جاننا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اکھیا میں انہوں جانا او دیتے غلام توڑ چھڑ کے ہوندے نے فرمایا اما جی اسا کدے رات نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں بانو آزاد دیاڑے اللہ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسترون پروردگار نے قلم نو فرمایا تقدیران لکھ قلم لوح محفوظ تقدیران لکھا لگی کہنے لگی یا اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا آدم دی امت دا قانون لکھ کہنے لگی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون ہے بے نیک جنت ہی جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھی عرض کی دی اگے کی لکھا فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ ایک امت دا قانون کی ہے اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت ہی جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھی عرض کی تھی اگے کی لکھا ہو فرمایا داؤدی امت دا قانون عرض کر دیا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت ہی جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا ہو فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کر دیے قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا آخری نبی محمد امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھے انہیں کی لکھنا ہے آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں کہنے لگی یا اللہ آخری امت آ گئی ہے قانون بدلتا ہی نہیں میں پرانے لکھن لگی ہاں اللہ فرمایا قلم ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار ہے رب بخشنا فرما لکھ امت مذنبۃ و رب غفور لکھ امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے عزیز علیہ ما انتم اے سویرے اٹھ کے نا محفل تو فارغ ہو گے نا تو صبح کدھرے نا کسے فروٹ والی ریڈی تے دو چار گھڑیاں رک کے ویکھو بلا کوئی گاہک انج دا آندا ہے جڑا دکاندار نو کہے اے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ ہے مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا کیوں اسی 10 درجن کیلے لے لیے نا
تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے جوانوں اسی 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی وہ بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے او دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پھال تے آکھے گندے مندے مینوں دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دے گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں ہی کریا کرن گے آ میرا نبی کتنا رحیم ہے رؤوف الرحیم ہے نبی پاک نے ایک دن نوجوان ملے جدا نام ہے داہیہ کلبی ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرما دے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما دے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ ویکھدیاں او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا رات نو سجدے چ دعا کیتی اللہم ارزق الاسلام داہیہ قلبی عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے انہوں میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کیتی تے صبح داہیہ قلبی روندے میرے نبی دے قدماں چا گیا کہنے لگا جی میں مدینے دے قریب ایک قبیلے دا سرداراں 700 افراد دا قبیلہ ہے میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے تہانوں دے کے بھیجے نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا انہیں عرض کی تھی میں کلمہ کے پڑھ لواں پر میں گناہ اتنے کتنے کے سونے تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب نو کچھ نہیں کہنا انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے فرمایا کیوں رونا ہے اس کی تھی سونے تیرا رب سارے گناہ معاف کرے ایک گناہ انجدہ یاد تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے ہیں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا اوہ میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی زاروں کی تعارف ہے آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی فرشتے مبارکہ دینا ہے سانے قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں قرآن چ رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتران دا ذکر بعد چ کیتا اللہ قرآن چ فرماتا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ خالق نے فرمایا قیامت میں قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی تے باپ کو کوئی جواب نہیں ہوے گا میری ملت دے نوجوانوں انہاں تیاں نوں پیواں نال کو وکھرے جے پیار ہوندے نے اے عید گزری ہے نا تساں اپنے بیڑے چ ویکھیا ہوے گا بچی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے عید تے اپنے ویراں کولوں کپڑے نہیں منگدیاں بڈھے باپ کولوں منگدیاں نے ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ دیاں دا مان باپ ہوندے نے انہیں آکھیا سونیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں سرکار روئے جبریل آ کے عرض کی تھی پچھلے دی معافی ہے تے آئندہ نہ کرے میرے نبی نے معافی لے دی تھی تو پھر رو رہے فرما ہوں کیوں رونا ہے عرض کی تھی اجلی کو گناہ یاد سونے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک چ کئی سال دی تجارت لے جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ کئی سال دے بعد آ کے دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں آکھیا میں اس گھر دا مالک ہوں میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی دی کملی والے آؤ سب بچی لے میری اللہ تعالیٰ جب مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں بیختی رہی ہوں میں تینوں واجہ مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی جایا مرینا
تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی آئی انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لا لواؤ پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی میں اکل تیار کر دفن کرے آواں کوئی مینو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چاوان پال دی رہی آؤ عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ وہ بیٹی راچ میرا منہ چم دی ہے مینو پیار کر دی ہے نہ لے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا شیں میں تے تیری راواں ویکھ دی رہی آؤ میں تینو واجاں مار دی رہی ہوں میں کہندی سا بابا کھلونے لے کے آن گئے میرے بابا جوڑے لے کے آن گئے نہ کدے نان کے نہیں گئی کہ بابا دے نال جاواں گی کہن لگی بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بابا نویں جوڑے لائے دے بابا کھلونے لے دے آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونے بچی نو میرے آمد چاں چڑے نے نہ بچی نل بول دئی نہیں عرض کی تھی سونے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دو پٹے نول میرا پسینہ صاف کر دی ہے نینو پانی پیلن دی ہے نہ لکھن دی ہے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا آئے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آپ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر دے دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پندارے نے لکھے لکھے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سمجھ نہیں آواگی اے بابا مرینو میں جوڑے بھی نہیں ہوگے دی بابا مرینو میں کھلونے نہیں ہوگے دی اے بابا مرینو نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے ترسنا ہویا آؤ میں بابا مٹی پاندر ہو بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چاہوں دیاں بابا بابا دینا بازائیوں دیاں نے عرض کی تھی سونے نے لکھے لکھے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی دفنوں دے قریب آئی انہیں آسمان والے بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں آؤ کہن لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے اونا باہر لے آؤ میں درہ جلدی آجا دیاں مر چلیانی عرض کی تھی سونے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا ناروے سرکار کی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے صحابہ روئی جا رہے کسے آکے دایا چپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی تر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرما تین بیٹیاں دے وے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی آکھیا جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے قیامت میں جنت چ میرے اتنا قریب ہوے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب سارے گھر دا سامان لے کے آئے تو نبی کریم نے فرمایا کہ ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آئے
انہاں بھی ای عرض کی تھی کملی والے میں گھر اللہ تے ادھر رسول چھڑ آیا، یعنی کہ رب تے رسول نو کدے جدا نہیں کر دے، جتھے ذکر خدا کر دینے نال ذکر مصطفیٰ کر دینے۔ 15 صدیاں اور آج بھی دیکھ لو کہ اہل سنت و جماعت وطیرہ ہے کہ اسی محفل میلاد عنوان بنا کے تے ذکر خدا بھی کرنے تے ذکر مصطفیٰ بھی کرنے۔ اور کدے غور کرو نبی کریم علیہ السلام دے اسم محمد تے، اسم محمد دے اندر 2 میم نے، پہلی میم ہٹا دیو تے بعد حمد رہ جاندی ہے، تے حمد کی دی ہوندی ہے اللہ دی۔ اللہ فرماتا میں اپنی حمد تے تیری تے اپنی محبت دی میم پا کے انہوں محمد بنا دیتا ہے، سونے ذکر تیرا ہوئے گا چرچے میرے پہ عمر گے، یعنی کہ ذکر مصطفیٰ کریے تے ذکر خدا بھی ہو جاندہ ہے تے ذکر مصطفیٰ بھی ہو جاندہ ہے، کیونکہ محمد دے نام دے بیچی حمد ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، بھائی محمد رضوان بیگ صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم بڑے خوش وقت نے کہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی۔ میں ہن بھی عرض کر رہا سا پہلی محفل جتوں میں پڑھ کے آیا کہ میں نوں پیر جیسا کسی نے پوچھا سی کہ آسی صاحب محفل قبول ہو گئی ہے، ایدی دلیل کی ہے؟ تو میں آکھیا کہ میرا ذاتی خیال ہے وے جب اگلی دی توفیق دے دے وے تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے، سمجھو پچھلی قبول ہے۔ اللہ کریم نے احسانو تسلسل دے نال جڑیاں محفل میلاد اللہ کریم نے عطا فرمائیاں، یہ دا مطلب ہے کہ ساڑیاں قبول ہی نے۔ تے جے دوسرے میں جملے چ عرض کراں تے میرا ایمان ہے وے اے محفلہ ہوندیاں بعد اچنے قبول پہلے ہو گئی ہوندیاں نے۔ اور یار کسے دے گھر بیٹی دی شادی ہوئے، بیٹے دی شادی ہوئے تے کوئی مہمان آ جائے تو انہوں پوچھا جاندہ جی تو انہوں کارڈ بھیجے سی، دعوت بھیجی سی؟ وہ آنکھیں نہیں، تے لوگ کہندے نے بغیر دعوت دے آگئے، لوگ انہوں معیوب سمجھ دینے بغیر دعوت دے شادی تے جانا، چودری دے پتر دی شادی ہوئے تو بغیر دعوت دے کوئی نہیں جا سکدا، کملی والے دا ملاد ہوئے تے بغیر دعوت دے کوئی آ سکدا ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ دعوت عالم ازل چ مل گئی سی، جد اس محفل دا پروگرام ازل دے دہاڑے بنیا ہوئے گا، یقینی طور تے جتھے ساڑھا سارے دا نام لکھے ہوئے گا تو ساڑھی قبولیت اسے دن ہو گئی کہ آنے جڑے میرے یار دے ملادے چ جاون گے۔ وہ عام تسی شعر پڑھ دیو کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو تسی ایویں نہیں آ کے بیٹھے کسے دی دعوت آ کے بیٹھے ہو، کسے دے بلائے ہوئے آئے ہو، خوشبخت ہو۔ اللہ کریم یہ خوشبختیاں ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں نو کہہ رہے ہیں کہ حضرت آیا قلبی والا واقعہ سنانا ہے، تو میں آکھیا کیوں میں آخر سے سنا جا مانگا، تقریر میں تو اپنی مرضی دی سنا جانا بھائی۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے 100 کڈنا بنجارے، ایک بنجارے موتی ویچن، ایک من کے کجکارے، میری ہٹی تے دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے۔ تے میں گلی گلی ہوئی تقسیم پیا کرنا، تے میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا اے جذبہ ہے، میں تے ساری ملت دے نوجوانوں ساری زندگی ایو پیغام دیتا ہے کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ جو تسی چاہتے ہو کہ اللہ تو ہنو اپنے مقبول بندے چ رکھے تے بس پھر تو ہنو کہنا نہ پبے میں عاشق رسول ہاں، تو ہنو ویخ کے لوکی آکھنا اے عاشق رسول ہے، تیری ہر ادا جو نبی دی ادا دی خوشبو آوے، تیرے وال ویخ کے لوگوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد آوے تے لوگ کہنا اے عاشق رسول ہے۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود اگر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ میں اسے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ حافظی ام رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق تہاڈے کول رسول تشریف لے کے آئے جڑے تہاڈے وچوں نے، یعنی کہ نہ جنات وچوں نہ فرشتیاں وچوں انساناں چوں تشریف لے کے آئے۔ اس رسول دی پہچان کیے، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اور رسول ہے کہ جدے کل اپنے غلامہ دی مشقت، اپنے غلامہ دی پریشانی ویکھی نہیں جاتی۔ حریص علیکم، کسی نو مال دی حرص ہے، کسی نو اولاد دی حرص ہے، کسی نو شہرت دی حرص ہے، کسی نو دولت دی حرص ہے،
کسی نو کوٹھی تے کار دی ہرس ہے، کسی نو حسن دی ہرس ہے۔ اللہ فرماتا حریص علیکم، اللہ فرماتا میرے یار نو دی ہرس ہے، پر دنیا دی نہیں، فرمایا غلامہ دی بخشش دی ہرس ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا مومنین واسطے رؤوف بھی نے تے رحیم بھی نے۔ حالانکہ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ اوہی نام جڑا اللہ نے قرآن وچ اپنے واسطے فرمایا، اوہی نام اللہ نے اپنے محبوب واسطے فرمایا، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنین واسطے بڑا رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ ویسے تو اس آیت مبارکہ دا ایک لفظ حضور دی نات ہے، مگر میں ان آیت مبارکہ بچوں بس ایک دو لفظ تے گفتگو عرض کر رہی ہیں۔ ہن اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن میں۔ رات 3 بج گئے نے تے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا رہندہ نہیں۔ سچی گالے وے کہ اس والے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا نہیں، بلکہ تقریر کرنے جو گا بھی نہیں رہندہ۔ میری واری روز 3 بجے کدے 4 بجے ہوندی ہے، منوں روزانہ او علماء دے مطلع دے اندر منوں مقطع بنا کے رکھیا جاندہ ہے، تے منوں آخر تے پھر پیش کر دینے کہ ہون بندیاں نے ادھی نیند پوری کر لئیے، ہون تسی تشریف لے آؤ جی۔ تے منوں عادت ہو گئی ہے چونکہ روزانہ اس ویلے تقریر کرن دی، تو منوں پتہ لگ گیا کہ اس ویلے کی ویلے تقریر کری دیئے۔ اے وقت حضوری دا ہے، او کملی والا بلا ڈج پالے، کسی نو بلا کے دیندہ ہے، کسی نو آ کے دیندہ ہے۔ تو حاضری بھی ہو جائے تے اللہ کرے حضوری بھی ہو جائے، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ اسٹیج والے ہو انہاں کو صحیح نہیں بولے گیا، تسی بول کے وکھاؤ بلا۔ تو انہوں اس واسطے اچھا بٹھایا سی کہ تسی اچھی سبحان اللہ بھی آکھو گے۔ روند نہیں مارنا بھائی سٹیج والے اندر تساں دھیان رکھ رہے ہیں، تو آڈا میں رکھ لیں گا۔ یا اللہ جڑا حضرت تسی آمین فرمائے، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے، اگر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے۔ ہن جڑا ہاتھ چاہ کے اس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا ہی آپ آ جاوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، ہن کام ایتھے رکھا جائے۔ پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج گلا خراب ہو جائے، صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا، آکھی راتی کملی والے دیا شانہ پیاں بیان ہو دیا، میں سبحان اللہ کہندہ رہا۔ عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ، جب حضور دی گل آجے پھر عقل، سوچ، آواز، مال، اولاد، جان سب کچھ قربان کر دیا کرو۔ اچھا بولو تو میں تو مدینے چھوڑا ماں۔ اللہ نے رجا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پروردگار نے فرمایا او رسول تشریف لے کے آیا، فرمایا جیڑا انسانہ دے بیچ انشاء فرمایا ایمان والیاں دی مشقت انہاں دا دکھ میرے یار کھلوں برداشت نہیں ہوتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ انجھتے آدم صفی اللہ نے، نوح نجی اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، اسماعیل ذبی اللہ نے، انجھو داؤد خلیفت اللہ نے، انجھو سلیمان نبی اللہ نے، انجھو موسیٰ کلیم اللہ نے، انجھو عیسیٰ روح اللہ نے۔ پر جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ ادھر ترجمہ میں آسان لفظ چینج کریا کرنا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔
رحمتِ دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے، او بولے سبحان اللہ۔ ہن میں کلیا شعر بھی پڑھ لیا تے قرآن بھی پڑھ لیا، ہن میرا دل کردہ تسی بھی خالی نہ جائیو، آج اپنا اپنا نام نبی پاک دے نات خانہ چے لکھوا کے جایا جائے۔ ہن میں پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، جدو میں کہاں نا تیری جڑا سنی ماں دا پتر ہے نا انج کر کے ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہے کیا بات ہے، وے سونیا تیری سارے نہیں بولے۔ جڑے کہندے ناسی صاحب پیر سرکار جی مینوں کو تعویذ لکھ دیو، مینوں کو وظیفہ دیو، میری بات نہیں بندی، انہوں میں وظیفہ دے جاواں، راتی سون لگے مدینے وال منہ کر کے کیا کر سونیا تیری کیا ویکھی تیری دنیا چ بھی بات بن جانی، تیری قبر چ بھی بات بن جانی، تینوں حشر چ تے کسے پوچھنا ہی نہیں نا، اوتھے بھی میرے نبی فرمانا تسی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ کی کہنا کی ہے سونیا تیری انج نہیں بھائی، انج نہیں، ہاتھ جو کہ انج نعرہ مار کے کہنا ہے کملی والیا تیری، وے ساڈیا ڈھولنا تیری، وے ساڈیا مائیا تیری کیا بات ہے۔ ہن سارے سٹیج والے بھی سارے پنڈال والے بھی مل کے میرے نال پڑھیے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری سونیا تیری، بھائی سارے بولو کملی والیا تیری۔ ہو سکتا کسی دے ذہن چ خیال آوے ہورے شیری پڑھ گئے نہیں، میں تینوں مٹھی جی گل سناواں، مینوں قسم رب محمد دی جدی پہلی نگاہ حضور دے چہرے تے پیندی سی نا، او دے لباں چوں جڑا پہلا جملہ نکلدا سی نا، او جملہ اے ہوندا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ترجمہ اے بندہ تیری جڑا ویکھ دو کہندا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، سونیا تیری او کہندا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، سونیا تیری او کہندا ان وجہہ مبارکن تیری او کہندا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ تیری او کہندا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب تیری او کہندا ان وجہہ مبارکن تیری وہ کہندہ ان وجہہ ورقت مصحف، محمد دا چہرہ انج سی جی میں قرآن دا ورقہ ہوندا ہے۔ وہ سونیا تیری کیا بات ہے، سونے بڑے آئے، بڑے بڑے آئے، یوسف ورگے بھی آئے، یوسف علیہ السلام نو مائی بیخ کے کہندی ہے تو ایڈا سونا ہے، آپ بنے ہیں کہ کسے بنایا ہے؟ فرما دینے اماں تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے تے لکھاں یوسف بھول جاؤں ہیں، سونے تے بڑے آئے، بھئی سونے تے بڑے آئے، تر تیرے حسن تو صدقے جاواں تیری تے کیا بات ہے نا، گل سنا دے ماں تیری تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ جائے، سونے تیری ایک باری پھر کملی والے تیری کیا بات ہے، سونے تیری